سندھ پبلک سروس کمیشن اس نے ایک بیان بھی جاری کیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ اس کو وہ کرتے ہیں, مطلب جائزہ لیتے ہیں پیپرز کا, ایگزامنرز ہیں, وہ الگ لوگ ہوتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو صرف انتظامی کام کرتے ہیں. تو اور اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ رولز کے تحت 2023 رول کے تحت جو ہے وہ درخواست دے دے, ہم دوبارہ جائزہ لے لیں گے. عامر صاحب اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. 17 پٹیشنیں گزشتہ کوئی 4-5 سالوں میں داخل ہوئی ہے اور ساری کی ساری حیدرآباد ہائی کورٹ میں ختم ہو گئی, نمٹا دی گئی ہے. اچھا. اور دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ معزز جج صاحبان ہیں, پتہ نہیں کیا ہمارے اوپر کل آرڈر آ جائے. معزز جج صاحبان کی وہ جو کمنٹس دیتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں, اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. اب جو سندھ کے نوجوان گئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پٹیشن ہے وہ پرنسپل سیٹ یعنی کہ کراچی میں سنی جائے, کیونکہ حیدرآباد میں چیزیں ہمارے خلاف مینیج ہو جاتی ہیں, پبلک سروس کمیشن کے حق میں جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو مقابلے کا امتحان ہے 2023 اور 2024 کا, سندھ سے اب یہ مطالبہ آ رہا ہے بڑا سنجیدہ کہ اس کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے پنجاب فورنزک لیب سے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین, سندھ کا آئی جی اور سندھ کا چیف سیکرٹری قطعی طور پہ سندھ سے نہیں ہونا چاہیے, سندھ سے باہر ہونا چاہیے. یہی سندھ پبلک سروس کمیشن تھا جو جنرل مشرف کے دور میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دور میں جتنی بھی کمیشنیں ہوئی وہ بالکل 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. اچھا. اس میں سارے غریبوں کے بچے آئے تھے اور میریٹوریس نوجوان آئے تھے. جب جنرل مشرف کے دور میں, ارباب رحیم کے دور میں میرٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس پارٹی نے اس کمیشن کو کیوں نہیں بخشا ہوا کہ ہر جگہ سے وہ لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں, تو کم سے کم ایک دروازہ ان کو چھوڑنا چاہیے. آپ دیکھیں نا کوٹا کس کس کا ہے, صحافی کا کوٹا ہے, سوشل ایکٹیوسٹ کا کوٹا ہے, اور ہماری جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے افسران کا کوٹا ہے. تمام کے تمام کوٹا ہے. صحافی نام آپ کو گنوا دوں جنہوں نے اپنے بھائیوں, بیٹوں اور بھتیجوں کو ملازمتیں دلوائی ہیں. اچھا, دوسری جو اس کی جو آپ نے میں مقامی پہ آتا ہوں کہ دوسرے صوبے سے نیک نام افسر اگر پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنے گا, سندھ کا آئی جی یا سندھ کا چیف سیکرٹری, یہ ایک ماڈل ہمارے پاس یہ جو پریویس جو کیٹر گورنمنٹ تھی اس میں موجود ہے کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو گئی. حالت یہ ہے کہ ہماری منشیات جس نے اورل کینسر میں سندھ کے نوجوانوں کو مبتلا کر دیا ہے, تباہی اور بربادی سندھ میں مناظر ہمیں اکثر نظر آتے ہیں, وہ منشیات کے لیے جو ڈرائیو ہے اس کے لیے بھی ان کو خفیہ ادارے جب تک نہیں کہتے تب تک یہ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی. دوسری میں ایک بات آپ کے ساتھ ایڈ کروں کہ 2 ٹینیور سندھ کے ڈی جی نیب رہنے والے فیاض قریشی سکھر میں جس دن اپنی ملازمت پوری کرتے ہیں انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو چھوڑا. جتنے بھی پولیٹیکل کرپٹ ایلیٹ تھا اور بیوروکریٹ تھے ان کو اس نے نیب کے کیسوں میں چھوڑا. وہ فیاض قریشی ایک دن اپنی ملازمت ختم کرتا ہے, دوسرے دن وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ممبر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک سرور راپوٹو MNA سکندر راپوٹو کا بھائی تھا جو 70 کلو چرس میں کلفٹن کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا. اس کا بیٹا اس کو سندھی میں 4 لائنیں لکھنی نہیں آتی. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ وہ سندھی میں آ کر 4 لائنیں لکھ کے دکھائے. اب وہ بھی ایسا ہو گیا ہے. 7 کی راپوٹو برادری جو سید مراد شاہ سی ایم کے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے 200 سے زیادہ نوجوان 17, 18 اور 19 گریڈ میں اسی پبلک سروس کمیشن سے, ایک بھی ان کا CSS میں پاس نہیں ہوا. سندھ کی باجاری فیملی جن کا ایک ہونہار بچہ تھا عمیر طارق باجاری جو کورنگی میں ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ بحال ہو گیا. وہ اسی کراچی شہر میں SP ہے اور اس کا دوسرا بھائی اس کمیشن میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے. تو یہ تو ایسے بھیانک حقائق ہے کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. میڈم فریال تالپور کا جو سیکریٹری ہے مجاہد انڑ, وہ CDA میں ٹیلی فون آپریٹر تھا, یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر بن گیا ہے. اس کے لیے اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی اینٹی کرپشن میں, وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے.